بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد بخاری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ پچھلی ویڈیو میں نے اپنے پی ٹی سی ایل کے دوستوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلی ویڈیو میں ان تمام دوستوں کو جو ٹی این ٹی کے زمانے میں اپوائنٹ ہوئے یا پی ٹی سی کے زمانے میں اپوائنٹ ہوئے اور انہوں نے وی ایس ایس آپٹ کیا، پینشن کے ساتھ آپٹ کیا، یا نان پینشن نیبل جو تھے جنہوں نے لم سم لے لیا، یا ریگولر جنہوں نے سپرینویشن پہ جا کے ریٹائرمنٹ لی، ان تمام کے لیے جو 10 جولائی 2025 کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، مسٹر جسٹس چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جو لکھا ہے، اس فیصلے کے نتیجے میں جو کچھ مانیٹری بینیفٹس ہیں وہ کیا ہیں اور کس کو کیا کیا مل سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں، اور یہ جو بینیفٹ ہیں یہ انڈسپیوٹڈ ہیں، انڈینائیبل ہیں، اس پہ کسی قسم کی کسی لیٹیگیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ریزن کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ ڈیسائیڈ کیا، اس سے پہلے بھی یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس ہیں جو ٹی این ٹی کے زمانے میں بھرتی ہوئے، ان کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو فیصلہ آیا تھا وہ مسعود احمد بھٹی صاحب کا فیصلہ تھا، جس فیصلے میں جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے وہ فیصلہ لکھا تھا۔ اس میں یہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس جو ہیں یہ پروٹیکٹڈ ہیں۔ جو 1991 کا جو پی ٹی سی ایکٹ 1991 تھا اس کے سیکشن 9 کے تحت، اور بعد میں یہ سیکشن 35 اور 36 کے تحت جو ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس وہ پروٹیکٹڈ ہیں۔ وہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گے ان تمام ٹرانسفرڈ امپلائیز کے یا ڈپارٹمنٹل امپلائیز کے جو ٹی این ٹی کے زمانے میں ان لوگوں کے تھے۔ وہ ایز اٹ از جو ہے اپنے ٹرانسفر جو تھے، رائٹس جو تھے وہ ٹرانسفر ہوئے تھے پی ٹی سی میں، اور پی ٹی سی کے بعد وہ پی ٹی سی ایل میں ٹرانسفر ہوئے تھے۔ تو ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہی ہیں جو سول سرونٹ کے تھے جب یہ ٹی این ٹی میں فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز تھے۔ تو اس کے بعد یہ فیصلہ جو تھا جو افتخار محمد چودھری صاحب نے بھی اپنی ایک ججمنٹ میں دیا، جو انہوں نے ایک ہمارے امپلائیز تھے، دوست تھے جو فیض الرحمان تھے، ان کے کیس میں بھی یہ ہوا۔ اس کے بعد پھر یہ جو ہے جسٹس ناصر الملک چیف جسٹس جو ہیں ان کے جو بینچ تھا 3 ممبر کا، اس میں گلزار احمد صاحب نے یہ فیصلہ لکھا۔ اس میں بھی یہ 12/6/2015 کا فیصلہ ہے اور یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے۔ اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی یہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن پروٹیکٹڈ ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ 10 جولائی 2025 کو اپنا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں اور ان کو وہ تمام بینیفٹ ملنے چاہیے جو کہ ٹی این ٹی میں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہونے کی حیثیت سے لیتے تھے، کیونکہ ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس پروٹیکٹڈ ہیں۔ تو یہ فیصلہ کیونکہ 10 جولائی کو آیا، تو اس 10 جولائی کے فیصلے میں وہ پورے پاکستان سے جتنی بھی اپیلیں تھیں انہوں نے ان کو کلب کر کے ایک فیصلہ دیا، اور اس فیصلے کے بعد یہ اور کوئی ایسی ججمنٹ نہیں ہے کہ جو ڈسپیوٹڈ ہو۔ تو یہ جو بینیفٹ ہیں اس فیصلے کے نتیجے میں، یہ ریگولر کے لیے بھی ہیں، نان پینشنیبل کے بھی ہیں، پینشنیبل کے بھی ہیں، جنہوں نے وی ایس ایس لیا 2012 میں، جنہوں نے وی ایس ایس لیا ان کے لیے بھی یہ ہیں، 2014 میں جنہوں نے لیا ان کے لیے بھی ہیں، اور 2016 میں بھی جن کے لیے ان کے لیے بھی ہیں۔ اب اس میں جو پوائنٹ ہے سمجھنے والا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2005 کے کیونکہ اسکیل جو تھے گورنمنٹ نے ریوائز کیے تھے، اور پی ٹی سی کی مینجمنٹ نے، پی ٹی سی ایل کی مینجمنٹ نے 2001 کے جو ریویژن آف اسکیل تھی اس کے بعد انہوں نے تمام پی ٹی سی ایل کے جو وہ ملازمین جو ٹی این ٹی سے بھرتی ہوئے تھے یا پی ٹی سی کے زمانے میں بھرتی ہوئے تھے، ان کو انہوں نے ریویژن آف اسکیل کا بینیفٹ نہیں دیا تھا، اور انہوں نے ان کے وہ اسکیل جو تھے وہیں فریز کر دیے تھے، اور وہ 2005 کی ریویژن آف اسکیل کا بینیفٹ ان کو نہیں ملا۔ تو اگر وہ 2001 سے لے کے 2005 میں جب ان کی ریویژن آف اسکیل آتی ہے، تو ریویژن آف اسکیل میں جو منیمم آف اسکیل ہوتا ہے وہ بھی ریوائز ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، جو ریٹ آف انکریمنٹ ہوتا ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے،
اور یہ جو بینیفٹ تھا 2005 والا وہ ان کو نہیں ملا۔ تو اب اگر ان کی وہ تنخواہیں جو اس فیصلے کے نتیجے میں 2005 میں پی ٹی سی ایل کو ریوائز کرنی ہوں گی، 2005 میں ان کو ریویژن آف اسکیل کا بینیفٹ دینا ہوگا، ان کی تنخواہیں بڑھ جائیں گی۔ جب ان کی تنخواہیں 2005 میں بڑھیں گی تو اس کے بعد وہ تنخواہ جو ہے وہ جو 1 دسمبر 2005 آئے گا وہاں وہ نئے اسکیل کی انکریمنٹ بھی ارن کریں گے۔ اس کے بعد یہ تنخواہ جو بڑھی ہوئی تنخواہ ہوگی یہ وہاں سے ٹریول کرے گی اور 30 نومبر 2005 تک یہ نئی انکریمنٹ کے ساتھ ان کی تنخواہ ٹریول کرتی ہوئی 30 نومبر 2005 تک آئے گی، اور پھر 1 دسمبر 2006 ہے اس کو بھی پھر ایک نئی انکریمنٹ یہ ارن کریں گے۔ اس کے بعد وہی تنخواہ جو ہے وہ لیتے ہوئے یہ 30 جون 2007 تک اپنی نئی تنخواہ کے ساتھ آئیں گے، اور 1 جولائی 2007 میں پھر دوبارہ ریویژن آف اسکیل ہوئی ہے، اور اس میں بھی جو پرانے اسکیل تھے 2005 والے وہ ریوائز ہوئے ہیں، ان کی جو منیمم آف اسکیل تھا وہ بھی ریوائز ہوا، اور اس کے بعد ان کا ریٹ آف انکریمنٹ جو تھا وہ بھی ریوائز ہوا، تمام اسکیلز کے 1 سے لے کر 22 تک کے۔ تو یہ تمام جو ریویژن آف اسکیل کے بینیفٹ ہیں، جب ان کی تنخواہ کو 2001 والی تنخواہ کو ریوائز کر کے 2005 کے ریویژن آف اسکیل کا بینیفٹ دیا جائے گا، پھر وہاں سے اس کے بعد جو 1 دسمبر 2005 کی جو انکریمنٹ ہوگی وہ بھی ان کی انٹائٹلڈ ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ 30 نومبر 2006 تک جو ہے وہ اسی نئی انکریمنٹ کے ساتھ ان کی تنخواہ جو ہے وہ چلے گی، اور پھر 1 دسمبر 2006 میں ان کو نئی انکریمنٹ اسی اسکیل کے مطابق ملے گی۔ پھر یہی انکریمنٹ کے ساتھ یہ 30 جون 2007 تک جو ہے ان کی تنخواہ جو ہے ٹریول کرتی ہوئی آئے گی، اور پھر 1 جولائی 2007 کو 2007 کے ریویژن آف اسکیل کا ان کو بینیفٹ ملے گا، اور پھر یہ 2007 کی 1 جولائی میں ریویژن آف اسکیل کا بینیفٹ لے کے پھر ان کی تنخواہیں جو ہیں 2007 کے اسکیل کے مطابق 30 جو نومبر ہوگا 2007 کا وہاں تک یہ اپنا ٹریول کریں گی، اور پھر 1 دسمبر 2007 کو ان کو پھر ایک انکریمنٹ کا بینیفٹ دیا جائے گا 2007 کے اسکیلوں کے مطابق، اور پھر یہ جو ہے دسمبر 2007 کی تنخواہ، پھر جنوری 2007 کی تنخواہ، پھر فروری جن کی 18 فروری جو لاسٹ ورکنگ ڈے تھا وہاں تک ان کی تنخواہ جو ہے 2007 کے اسکیلوں کے مطابق ہوگی۔ اور اس سفر میں 1 جولائی 2005 سے لے کے جو ہے 18 فروری 2008 تک 2 ریویژن آف اسکیل کا جب ان کو بینیفٹ ملے گا تو ان تمام عرصے میں ان کا جو ایریئرز ہیں، کیونکہ ان کی تنخواہیں فکس ہوئی ہیں 2001 کے اسکیل کے مطابق، تو ان کی تنخواہ کا پہلا جو جمپ ہوگا وہ 2005 کے اسکیلوں میں لگے گا، پھر اس کے بعد 2007 کے اسکیلوں میں لگے گا، اور اس تمام عرصے کا جو ایریئر ہے، جو ڈیفرنس ہے 2001 کے اسکیل سے لے کے 2007 کے اسکیلوں کے درمیان میں، وہ ایریئر جو ہے ان کا ایکچولی بنتا ہے۔ اور یہ ایریئر اور یہ جو فکسیشن آف پے ہے یہ انڈینائیبل ہے، انڈسپیوٹڈ ہے، اس میں کسی قسم کی لیٹیگیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ بینیفٹ ہیں جو 10 جولائی 2025 کے فیصلے کے مطابق بنتے ہیں، چاہے وہ پینشنیبل ہیں، چاہے وہ نان پینشنیبل ہیں، چاہے وہ ریگولر امپلائیز ہیں۔ اب 18 فروری کے ایونٹ پہ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے پینشن لی، تو یہ 18 فروری جو لاسٹ ورکنگ ڈے ہے، جب اس تاریخ کو اگر دیکھیں گے تو اس تاریخ کو جن لوگوں کی تنخواہ 18 فروری کو 2007 کے اسکیل کے مطابق تھی، تو اب نئی جو پینشن ہے ان کی، وہ پینشن 2007 کے اسکیلوں کی وہ تنخواہ جو 18 فروری 2007-08 کو وہ لے رہے تھے، جو ان کی ایل پی سی ایشو ہوئی تھی، ان کے مطابق ان کی پینشن جو ہے وہ وی ایس ایس والی جو ہے وہ دوبارہ ریکیلکولیٹ ہوگی، اور اس کے مطابق ان کی پینشن بنے گی، ان کی کمیوٹیشن بنے گی، اور پھر اس پینشن سے جو 2008 میں 2007 کے اسکیل کی ریویژن کا بینیفٹ لیتے ہوئے بنے گی، اس کے اوپر آج تک جتنی بھی پی ٹی ٹی نے اور پی ٹی سی ایل نے اور پی ٹی ٹی نے جتنی بھی انکریزز دی ہیں،
وہ ساری کی ساری انکریزز جو ہیں اس میں شامل کی جائیں تو ان کی تنخواہ کے ایک اچھا خاصا جمپ بنتا ہے۔ یہ وہ فکسیشن ہے یا وہ ایریرز ہیں یا وہ کلیمز ہیں جو اس چیز سے ہٹ کر ہیں کہ وی ایس ایس والے کو اپنا گورنمنٹ والا بینیفٹ ملنا چاہیے یا نہ ملنا چاہیے۔ ابھی تک جو سٹانس ہے پی ٹی سی ایل کا، یہ میں پی ٹی سی ایل کے سٹانس کے مطابق وہ ایریئر بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جو نان پینشنیبل ہیں، جو 18 فروری یا اس کے بعد جب تک وہ ریلیو ہوئے ہیں اس ڈیٹ تک 2007 کے اسکیلوں کا وہ بینیفٹ لے کے آئیں گے، اور آخری تاریخ تک ان کی وہ تنخواہ جو ہے اس کا ایریئر بھی بنے گا، اور ان کی جو وی ایس ایس پیکیج ہے وہ بھی اس 2007 کے اسکیلوں کی ریویژن کے بعد جو تنخواہ ان کی ہوگی اس ڈیٹ کو، جس ڈیٹ کو انہوں نے پی ٹی سی ایل کی جو سروس تھی وہاں سے وہ ریلیو ہوئے تھے، تو وہ تنخواہ کے مطابق ان کا وی ایس ایس جو ہے نان پینشنیبل ہیں تو ان کا بھی اس تاریخ تک کیلکولیٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو 2012 میں جنہوں نے وی ایس ایس لیا یا 14 میں لیا یا 16 میں لیا، یہ 2012، 14 اور 16 تک جتنی بھی ریویژن آف اسکیل ہوئی ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کی جنہوں نے ٹی این ٹی کے زمانے میں بھرتی ہوئے یا پی ٹی سی کے زمانے میں بھرتی ہوئے، وہ سارے انٹائٹلڈ ہیں کہ وہ ریویژن آف اسکیل کا بینیفٹ ان کو ملے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو وی ایس ایس پیکیج کی کیلکولیشن ہے پی ٹی سی ایل، وہ وی ایس ایس کی کیلکولیشن ان اسکیل کی ریویژن کو دے کر جو ہے کرے، جس سے ان کا اس پیریڈ میں بہت سارا ایریئر جو ہے وہ بنتا ہے، جو کہ ان کی انٹائٹلمنٹ ہے، ان کا رائٹ ہے، ان کا لیگل رائٹ ہے، اور اس میں کسی قسم کی لیٹیگیشن کی یا ڈسپیوٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈیسائیڈڈ ہونی چاہیے، اور پی ٹی سی ایل کو بغیر کسی عدالتی جو ہے انٹرفیرنس کے ان کو دینی چاہیے تمام ملازمین کی۔ اسی طرح ریگولر امپلائز جو ہیں ان کے بھی ریویژن آف اسکیل میں تو بینیفٹ مل کے ان کا تو ویسے بھی کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ یہ وی ایس ایس والے ہیں یا نان پینشنیبل ہیں، ان میں کسی قسم کا ڈسپیوٹ پی ٹی سی کی انتظامیہ میں اور ان پینشنرز کے درمیان میں نہیں ہے کہ جو عدالت میں جو ہے جائے۔ تو یہ جو میں نے اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ کلیم ہیں، وہ بینیفٹ ہیں جو کنسیکوینشل بینیفٹ ہیں، جو اس 10 جولائی 2025 کے عدالتی فیصلے کے نتیجے میں تمام امپلائیز کے بنتے ہیں۔ اسی طرح وہ امپلائیز جو ریگولر ابھی سروس میں ہیں، اگر وہ پی ٹی سی کے زمانے میں بھرتی ہوئے ہیں یا ٹی این ٹی کے زمانے میں بھرتی ہوئے، خاص طور پہ 27 نومبر 2091 سے لے کر 31 دسمبر 2095 کے درمیان میں جتنے بھی لوگ پی ٹی سی میں اپوائنٹ ہوئے تھے، ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس بھی وہی تھے جو سول سروینٹ ایکٹ 1973 کے تحت گورن ہوتے تھے، کیونکہ اس وقت پی ٹی سی ایل سروس ریگولیشن 1996 جو تھیں نہ تو انٹروڈیوس ہوئی تھیں نہ پروملگیٹ ہوئی تھیں، اس لیے وہ جو لوگ پرانے ٹی این ٹی پی ٹی سی کے زمانے میں جو اپوائنٹ ہوئے، کسی بھی اسکیل پہ اپوائنٹ ہوئے، ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی پروٹیکٹڈ تھے، اور سول سروینٹ ایکٹ 1973 کے تحت وہ گورن کرتے تھے، کیونکہ ان کو 96 کا جو پی ٹی سی ری آرگنائزیشن ایکٹ ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرتا تھا اپنے سیکشن 35(2) سے اور 36 سے، تو اس لیے وہ بھی ملازمین اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اب جتنے بھی ملازمین اس پیریڈ میں آئے، چاہے وہ ریگولر ہیں تو وہ ریویژن آف پے، جتنی بھی ریویژنز آئی ہیں اسکیلز کی، ان کا بینیفٹ ان کو ملے گا اور ملنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پی ٹی سی ایل کو بغیر کسی عدالت میں جائے بغیر ان کو دینی چاہیے، یہ انڈسپیوٹڈ ہیں اور ان پہ کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ جو پینشن ہے، جو پینشن انہوں نے کیلکولیٹ کی تھی، اس کو جو کموٹیشن ہے، جو بھی گورنمنٹ کا فارمولا ہے کموٹیشن کا اور پینشن کی کیلکولیشن کا، وہ بھی کموٹیشن اس حساب سے ان کو ملنی چاہیے، اور پینشن بھی اس طرح کیلکولیٹ ہونی چاہیے۔ اگر ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے تو بہت سارے مانیٹری بینیفٹ ان تمام پینشنرز کے، ان تمام لوگوں کے جنہوں نے وی ایس ایس پینشن کے ساتھ دیا،
یا لم سم لیا، چاہے وہ 2012 کے تھے، 2014 کے تھے، 2016 کے تھے، ان تمام کا یہ بینیفٹ ملتا ہے اور یہ تمام ایریئر بنتا ہے جو ان کو دینا چاہیے۔ اس ایریئر کی کیلکولیشن جو ہے وہ فکسیشن آف پے کا جو فارمولا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو کافی ریزنیبل اماؤنٹ جو ہے ان کی بنتی ہے اور یہ ان کو دینی چاہیے۔ اس کا طریقہ کار جو میرے حساب سے یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو ایک ڈپارٹمنٹل ریپرزنٹیشن جو ہے وہ دینی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ ہمارے جو ہے 10 جولائی 2025 کے فیصلے کے مطابق، کیونکہ ہم ٹی این ٹی کے زمانے میں بھرتی ہوئے تھے یا پی ٹی سی کے زمانے میں بھرتی ہوئے تھے، تو ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پروٹیکٹڈ تھے۔ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق ہماری جو ہے 2005 کی ریویژن 2007 کے ریویژن کا بینیفٹ دے کے ہماری تنخواہوں کو ان ریویژن میں جو نئے اسکیل جو تھے، جو انہوں نے ان اسکیلز کے اندر تنخواہ کو انہانس کیا، اس کے مطابق ان تنخواہوں کو فکس کیا جائے اور پھر اس حساب سے جتنی بھی اینول انکریمنٹس ہیں وہ دے کر 2008 میں یا 2012 میں 14 میں یا 16 میں ہماری تنخواہیں جتنی بنتی ہیں اس کے مطابق جو ہے وی ایس ایس کے پیکج کو ریکیلکولیٹ کیا جائے اور ڈفرینس جو نکلتا ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ تو یہ وہ بینیفٹ ہے جو 10 جولائی 2025 کے فیصلے سے اس کے کنسیکوینشل بینیفٹس ہیں جو کہ ملنے چاہیے اور اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے۔ تو یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں اپنے دوستوں سے یہ کہا تھا کہ ہر وہ ملازم جو پی ٹی سی ایل میں اس وقت ریگولر بیس پہ کام کر رہا ہے یا جو ریٹائر ہو چکے ہیں یا جو ریٹائر ہونے والے ہیں، جنہوں نے 2008 میں وی ایس ایس کو آپٹ کیا، چاہے وہ پینشن کے ساتھ کیا یا لم سم لے کے چلے گئے، ان تمام کا بینیفٹ اس فیصلے 10 جولائی 2025 کے فیصلے سے ان کا بینیفٹ نکلتا ہے اور وہ ایریئر کی صورت میں اور فکسیشن آف پے کی صورت میں اور ان کو ریویژن آف اسکیلز کا بینیفٹ دینے کے بعد یہ جو ہے پی ٹی سی ایل کی انتظامیہ کو ان کی تنخواہیں ریکیلکولیٹ کرنی چاہیے، ان کے وی ایس ایس کے پیکج کو ریکیلکولیٹ کرنا چاہیے اور جو نئی پینشن بنے پی ٹی ٹی جتنی بھی انکریزز آج تک دے چکی ہے وہ تمام انکریزز چاہے اسی حساب سے بھی اگر وہ دیتے ہیں تو وہ بھی دیں تو ان کا کافی ایریئر بنتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ 2008 کے وی ایس ایس کے، تو 2008 کے وی ایس ایس کے اوپر بھی جو میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو 12/6/2015 کا فیصلہ ہے اس میں وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے 2008 کے تمام پینشنر جو ہیں ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس یا ان کی پینشن کی کیلکولیشن کے فارمولے تمام کے تمام گورنمنٹ والے تھے۔ گورنمنٹ کے حساب سے پینشن کو کیلکولیٹ کیا گیا تھا، گورنمنٹ کے حساب سے کموٹیشن کے فارمولے لگائے گئے تھے اور اس حساب سے کیلکولیٹ کیا گیا تھا۔ اس لیے ان تمام لوگوں کو پینشن کے بعد بھی وی ایس ایس کی کیٹیگری میں ڈال کے پی ٹی ٹی جو ہے ان کی پینشن کا ڈفرینس نہیں ڈال سکتی، بلکہ ان کو بھی اسی طریقے سے گورنمنٹ کی پینشن کا انکریز ملنا چاہیے، کیونکہ ان کی پینشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے فارمولے سے ہی کیلکولیٹ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو عدالتی فیصلے ہیں ان میں بھی اس چیز میں ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ یہ تمام لوگ جن کی پینشن گورنمنٹ کے فارمولے سے کیلکولیٹ ہوئی ہے اور جن کو یہ جو بینیفٹ کافی عرصے تک ملتا بھی رہا ہے۔ 2008 کے جو وی ایس ایس والے ہیں جب ان کی پینشن کیلکولیٹ ہوئی تو 2004 کی گورنمنٹ کی انکریز، 2005 کی، 6 کی، 7 کی انکریزز جو تھی وہ ان کو ان کی پینشن میں فکس کر کے دی گئی اور اس کے بعد 2008 میں بھی جو گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن کے مطابق تھا وہ بھی ان کو ملا، 2009 میں بھی ملا، 2010 میں پہلی دفعہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت نے 25% میڈیکل الاؤنس جو تھا پینشنرز کو دیا، وہاں آ کے ڈسپیوٹ پیدا ہوا اور پھر انہوں نے یہ پینشن روکی اور پھر ایک نیا جو ہے سٹانس لیا کہ جی یہ جو پینشنرز ہیں یہ کمپنی کے پینشنرز ہیں اور کمپنی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کی پینشن کتنی دینی ہے۔ تو یہ چیز میں کنوے کرنا چاہتا تھا کہ بہت سارے دوستوں کو یہ علم نہیں کہ اس 10 جولائی 2025 کے فیصلے سے ان کو کیا بینیفٹ مل سکتا ہے اور کیا ملنا چاہیے۔ تو میں نے پچھلی ویڈیوز میں یہ بات کی تھی کہ ہر وہ پی ٹی سی ایل کا امپلائی جو ٹی این ٹی کے زمانے میں بھرتی ہوا یا پی ٹی سی کے زمانے میں بھرتی ہوا، ان تمام کا بینیفٹ ملتا ہے جنہوں نے وی ایس ایس
لمسم لیا یا انہوں نے پینشن کے ساتھ لیا، 2012 میں لیا، 2014 میں لیا، 2016 میں لیا، 2008 میں لیا، یا ریگولر ریٹائریز ہیں، یا وہ لوگ جو ابھی تک جاب میں ہیں اور وہ جاب میں ابھی تک سروس میں ہیں اور وہ سپرینویشن پہ جا کے ریٹائر ہوں گے، تو ان تمام بینیفٹ جو ہیں، فکسیشن آف پے، ریویژن آف پے، اینول انکریمنٹس، یہ ساری ان کو ملنی چاہیے اور اس حساب سے ان کی پینشنیں کیلکولیٹ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور چیز کنوے کرنا چاہتا تھا کہ 2005 کے اسکیلوں کی ریویژن ہوئی، 2007 کے اسکیل کی ریویژن ہوئی۔ اس دوران میں پی ٹی سی ایل کی مینجمنٹ نے 2 انکریزز جو ہے پی ٹی سی ایل کے ریگولر امپلائیز کو دی، جس کو کہتے تھے انسینٹیو پے 1 اور انسینٹیو پے 2۔ یہ انسینٹیو پے 1 اور انسینٹیو پے 2 دی اور 2005 کے اسکیلوں کی ریویژن کو روک لیا، 2007 کے اسکیل کی ریویژن کو روک لیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ان کا رائٹس تھے، جو اپنا سول سرونٹ ایکٹ 1973 کے تحت جو گورن ہوتے تھے، جو ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس تھے، یہ پی ٹی سی ایل یونیلیٹرلی اس کو نہ تو روک سکتی تھی، نہ اس کو امینڈ کر سکتی تھی۔ اس لیے وہ ان کو کنٹینیو کرتی، اور کیونکہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، آپشن نہیں تھا، پاورز نہیں تھی کہ وہ ان کو روکتی۔ انہوں نے روکا تو انجسٹیفائڈ تھا، ان لافل تھا، یہ ڈسکریمنیٹری تھا، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے بعد اگر انہوں نے انسینٹیو پے 1 اور انسینٹیو پے 2 انٹروڈیوس کروائی تو کمپنی کے پاس، یہ مسعود احمد بھٹی کے فیصلے میں بھی یہ بات کہی کہ کمپنی اگر چاہے تو ان رائٹس کی پروٹیکشن کے ساتھ، ان رائٹس کی گارنٹی کے ساتھ، کیونکہ یہ گارنٹی فیڈرل گورنمنٹ نے ان کمپنی سے لی ہے کہ آپ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس سے ہٹ کر اگر وہ کوئی بینیفٹ ان امپلائیز کو دینا چاہے تو اس پہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ انسینٹیو پے 1 اور انسینٹیو پے 2 اگر پی ٹی سی ایل نے اپنے ان ملازمین کو جو ٹی این ٹی کے زمانے میں بھرتی ہوئے یا پی ٹی سی کے زمانے میں بھرتی ہوئے ان کو اگر دی، تو یہ ان ریویژن آف اسکیل کا ریپلیسمنٹ نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کو یہ روک نہیں سکتے، اس کو روکنے کا اختیار ان کے پاس نہیں تھا، کیونکہ وہ ان کے رائٹس تھے جو کہ گارنٹی شدہ تھے، جن کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو نہیں چھیڑ سکتے، ان کو ایڈورسلی جو ہے افیکٹ نہیں کر سکتے، ان کو امینڈ نہیں کر سکتے۔ تو ریویژن آف اسکیل کا جو بینیفٹ 2005 کا تھا وہ جو تھا ان کو روکنا ان لافل تھا، 2007 کا نہ دینا ان لافل تھا، انجسٹیفائڈ تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا اور وہ گارنٹی جو انہوں نے حکومت کو دی تھی اس کی وائلیشن کی تھی۔ تو انسینٹیو پے 1 ہو یا انسینٹیو پے 2 ہو، کمپنی اپنے ملازمین کو، کیونکہ یہ ریونیو ارننگ کمپنی تھی، ریونیو کماتی تھی، اور ان ریونیو کے کمانے میں ان تمام ریگولر جو امپلائیز تھے، ان کی محنت کے نتیجے میں یہ ادارہ جو تھا پروفٹ کماتا تھا۔ اس لیے انسینٹیو پے 1 دیں، انسینٹیو پے 2 دیں، یا کوئی اور الاؤنسز دیں، ریوارڈز دیں، یہ کمپنی اپنے ملازمین کی محنت کو اکنالج کرنے کے لیے جتنے بھی مانیٹری بینیفٹ انٹروڈیوس کروائے وہ کروا سکتی تھی، لیکن ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو جو سول سرونٹ ایکٹ 1973 کے تحت گورن ہوتے تھے، اور وہ 91 کے جو ایکٹ تھا اس کے تحت وہ گارنٹی کیے گئے تھے، پروٹیکٹ کیے گئے تھے، اسی طرح 96 کے ایکٹ کے مطابق پروٹیکٹ کیے گئے تھے اور گارنٹی کیے گئے تھے۔ ان کو نہ تو یہ امینڈ کر سکتے تھے، نہ ان کو آلٹر کر سکتے تھے، ایڈورسری افیکٹ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے یہ ان کا اختیار ہی نہیں تھا۔ یہ گورنمنٹ نے ان سے گارنٹی لے کے یہ ملازمین جو ہیں وہ پہلے کارپوریشن کو ہینڈ اوور کیے، اس کے بعد انہوں نے یہ پی ٹی سی ایل کمپنی کو ہینڈ اوور کیے، تو یہ ان کا اختیار نہیں تھا۔ اس لیے یہ ریویژن آف اسکیل جو ہے 2005 کی، 2007 کی، اس کے بعد آنے والی جتنی بھی ریویژن آف اسکیلز ہیں، وہ تمام ان ملازمین کا رائٹ ہے، لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے، انہیرنٹ رائٹ ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے، اور ان کی تنخواہیں ان کی ریویژن کے بعد، ان کی فکسیشن کے بعد، اور ان کی پینشنیں جو ہیں اس کے بعد کیلکولیٹ ہونے چاہیے۔ تو یہ بینیفٹ ہے جو تمام ملازمین کو جو پینشن کے ساتھ ہوئے یا نان پینشن کے ساتھ ہوئے یا ریگولر ہیں یا وہ کل کو ریٹائر ہونے والے ہیں، یہ تمام کا
इस फैसले के नतीजे में जिसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो तमाम मुलाजमीन जो TNT के ज़माने में भर्ती हुए या PTC के ज़माने में भर्ती हुए, उनके टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत गवर्न होते हैं, और उनको वो तमाम जो इंक्रीज़ हैं, इंक्रीज़ ऑफ पे एंड अलाउंसेस या इंक्रीज़ इन पेंशन या कैलकुलेशन ऑफ पेंशन और कैलकुलेशन ऑफ कम्यूटेशन, ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से जो है इसको फॉलो करना चाहिए, उसी तरीके से ये उनको मिलनी चाहिए जिस तरह उस ज़माने से लेके 1990 से लेके और 2025 तक सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनको मिलता हुआ आ रहा है। कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये इख्तियार ही नहीं है कंपनी का कि वो उनके अंदर इंटरफेयर करे, उन राइट्स में इंटरफेयर करे, उन टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर इंटरफेयर करे जो कि हुकूमत ने गारंटी किए हुए हैं, किसी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के तहत गारंटी किए हुए हैं। ये हुकूमत का भी फैसला नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट का फैसला है कि पार्लियामेंट जो कि सुप्रीम अदारा है, उसने ये जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस हैं उनको प्रोटेक्ट किया है और उनको गारंटी किया है, पार्लियामेंट ने किया है, जो कि सुप्रीम अदारा है लेजिस्लेशन का। तो ये हुकूमत का इख्तियार भी नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने भी गारंटी नहीं की है, बल्कि पार्लियामेंट ने यह गारंटी ली है इनसे। तो इसलिए ये तमाम बेनिफिट बग़ैर किसी अदालती लिटिगेशन के PTCL की मैनेजमेंट को देने चाहिए, और PTT की मैनेजमेंट को जो उनकी बोर्ड है उसको ये रिलीज़ करने चाहिए, और इनकी इंक्रीज़ जो है वो उनको देनी चाहिए जो अनडिस्प्यूटेड हैं, अनडिनाइएबल हैं। इसलिए ये जो है इसके ऊपर किसी किस्म की उसमें इंतज़ार की भी ज़रूरत नहीं है। इसका प्रोसीजर ये होना चाहिए मेरी जो अकल और दानिश के मुताबिक कि तमाम लोगों को PTCL और PTT की मैनेजमेंट को एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए, बनाकर एक एप्लीकेशन देनी चाहिए, और उनमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लेम करनी चाहिए कि हमारा ये राइट बनता है, और अदालत ने इस राइट को एक्नॉलेज किया है, और PTCL की इंतज़ामिया को और PTT की इंतज़ामिया को ये डायरेक्शन दी है कि वो ये बेनिफिट जो हैं वो रिलीज़ करें। इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है। तो अभी तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, और बहुत सारे और दोस्तों के इश्यूज़ हैं जिनमें ख़ास तौर पे वो दोस्त जिन्होंने 2008 में VSS दिया और वो टेक्निकल स्टाफ था, उनके ट्रेनिंग पीरियड को कैलकुलेट नहीं किया गया, अदालतों में गए और उनके ट्रेनिंग पीरियड कैलकुलेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनकी पेंशनेबल जो 20 साल की सर्विस बनती थी वो नॉन पेंशनेबल हो गई, और उनको लमसम दे के उन्होंने फारिग कर दिया, जबकि उनके कई साल की जो थी ट्रेनिंग से पहले की सर्विस जो थी वो मौजूद थी। तो इसके ऊपर जो अदालती राय है, अदालती फ़ैसले हैं, वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करूँगा और दोस्तों को बताऊँगा कि अगर वो अदालत में जाते हैं तो उनको अदालत से क्या किस किस्म के फ़ैसले मिल सकते हैं, या अगर वो जाना चाहते हैं तो वो क्या लेके जाएं। इसके अलावा वो तमाम मुलाजमीन जो कि रिटायर हुए और रिटायरमेंट के बाद उनमें से बहुत सारे लोग एक्सपायर हो गए, उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए जो बेनेवोलेंट फ़ंड है और ग्रुप इंश्योरेंस का बेनिफिट है जो कि फेडरल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज़ डिसीज़्ड एम्प्लॉइज़ की फैमिली को देती है, उसके क्लेम भी इसी फैसले की रोशनी में जब निकलते हैं, वो कितने लोग हैं जो विडोज़ हैं या उन डिसीज़्ड एम्प्लॉइज़ की जो फैमिलीज़ हैं उनकी जो ग्रुप इंश्योरेंस की बेनिफिट हैं, और इसके अलावा उनके जो बेनेवोलेंट फ़ंड के जो क्लेम्स हैं वो कितने बनती हैं, किस तरह बनते हैं। इस तरीके से फैमिली पेंशन का फार्मूला जो है वो भी गवर्नमेंट का और है और PTCL ने और दिया हुआ है। इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला डिटेल डिस्कशन करूँगा और ये भी बताऊँगा कि बेनेवोलेंट फ़ंड किस तरीके से उनका राइट बनता है, या ग्रुप इंश्योरेंस की अमाउंट वो कैसे क्लेम कर सकते हैं, या फैमिली पेंशन कितनी है गवर्नमेंट की और उनको कितनी मिल रही है। तो ये सारे के सारे क्लेम, क्योंकि इनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी है, वही जो सरकारी
ملازمین جو TNT سے کے زمانے میں بھرتی ہوئے یا فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں، جو ان کو گورنمنٹ نے جو نوٹیفیکیشن دی ہیں، جو امینڈمنٹ کی ہیں، جو بینیفٹ دی ہیں، وہ سارے کے سارے بینیفٹ کے جو حقدار ہیں یہ تمام ملازمین ان تمام بینیفٹ کے حقدار ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیوز میں بھی بہت ساری انفارمیشن میں اپنے دوستوں کو دوں گا۔ میری اپنے دوستوں سے پھر یہ ریکویسٹ ہوگی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، جو بیل آئیکن ہے اس کو کلک کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کے اوپر جو لائکس بھی کریں، اس کے اوپر اپنے کمنٹس بھی دیں۔ میں نے کوشش کی کہ تمام کمنٹس جو ہیں ان کا میں رپلائی کروں۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے نمبر بھی شیئر کیا ہوا ہے، اور بہت سارے دوست مجھے انڈیویجول بھی فون کر کے جو اپنے ایشوز ہیں وہ پوچھتے ہیں، اور میں ان کو جو مشورہ ہوتا ہے قانونی وہ دیتا رہتا ہوں۔ تو آپ اس کو مزید اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ اگلی ویڈیوز بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو فارمولہ ہے، کون کون سے ایونٹ ہیں جہاں جہاں تنخواہ جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے اور کتنی انکریز ہوئی ہے، وہ سکیل کی انہانسمنٹ کیا تھی، 2001 کے سکیل کی منیمم آف سکیل کیا تھا، میکسیمم آف سکیل کیا تھا، ریٹ آف انکریمنٹ کیا تھا، 2005 کا منیمم آف سکیل کیا تھا، میکسیمم آف سکیل کیا تھا، اور ریٹ آف انکریمنٹ کیا تھا، اسی طرح 2007 کا کیا تھا۔ اس کے بعد جتنے بھی جو ریویژن آف سکیلز آج تک 2025 تک ہوئی ہیں وہ کس کس سال میں ہوئی ہیں، اور ان کا بینیفٹ جو 2012 اور 14 اور 16 کو کس طرح ملنے والا ہے، یا 2025 تک جتنے بھی ملازمین آج تک ریٹائر ہوئے ہیں یا ریٹائر ہو رہے ہیں، یا وہ جو ان سروس ہیں PTCL کے اندر، ان کو کون کون سے بینیفٹ ملنے چاہیے، کیونکہ عام جو ہمارا امپلائی ہے، جو ورکر ہے، وہ شاید اس فائنانشیل بینیفٹ کی کیلکولیشن کو نہ سمجھتا ہے، نہ وہ جانتا ہے کہ میرے کون کون سے بینیفٹ بنتے ہیں، کون کون سے ایونٹ بنتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو فکسیشن آف پے کا اندازہ نہیں ہے، جن کو ریویژن آف سکیل کے نتیجے میں ملنے والے بینیفٹ کا اندازہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی جو ویڈیوز ہوں گی اس میں یہ بھی جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ فکسیشن آف پے ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ بھی میں ڈسکس کروں گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہے، لوگوں کو پتہ ہو کہ میری تنخواہ جو ہے وہ کس طریقے سے فکس ہونی ہے اور کہاں کہاں مجھے بینیفٹ ملنا ہے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیوز میں جلدی ہی میں بناؤں گا۔ خدا حافظ۔